السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت محترم واجب القدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورۃ الرحمن 27ویں سپارے کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے آج حضرت والد صاحب کو ہمارے جامعہ میں آج بخاری شریف کا ختم تھا، ادھر ان کو دعا کے لیے اور بیان ان کا تھا، ان کو جانا وہاں پہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی بزرگ نوجوان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے۔ جو علماء فارغ ہو رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے۔ قرآن مجید کی 2 چھوٹی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، اس کو ذرا سمجھ لیں، اس کے اندر ذرا غور کر لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ جل شانہ نے پیدا کیا۔ خلق الانسان، ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے جی؟ اللہ نے۔ علمہ البیان، بولنا کس نے سکھایا جی؟ اللہ نے۔ جب 2 چیزیں اللہ نے پیدا بھی کیا انسان کو اور انسان کو بولنا بھی سکھایا، اب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، منہ میں جو زبان دی اس کے اندر طاقت دینے والی ذات کون سی؟ اللہ کی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس زبان سے اس اللہ کا ذکر کریں، کیوں نہ ہم اس زبان سے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، کیوں نہ ہم یہ غور کریں کہ مجھے میرے خالق اور مالک اور رازق اللہ ہے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، کل کائنات کو پیدا کیا اور پھر بولنے کی طاقت بھی دی۔ صرف انسان کو ذرا سا سوچ کے بولنا ہے کہ کہیں میرے بولنے کے اندر کسی کو تکلیف تو نہیں، کسی کی دل آزاری تو نہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا جس کے ساتھ کسی کے دل دکھ جائے۔ یہ انسان کو بولنا بھی ہے اور آگے سے انسان کو یہ جو زبان ہے اس کے ساتھ بڑے سے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ ذرا غور تو کریں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، کیونکہ والد صاحب جو جمعہ پڑھا رہے تھے اس کے اندر انہوں نے تذکرہ یہی کر رہے تھے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرٍّ، جس نے ذرہ بھر بھی کوئی نیکی کی ہوگی یا ذرہ بھر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا کل کو دکھایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ لکھا جائے گا۔ تو کیا بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ جو زبان کا جو چھوٹا سا عمل ہے جو ہم کہتے ہیں بس، یہ بس نہیں ہوتی، اگلے کا دل چیر دینے والی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے ذرا سی غور کی ضرورت ہے، تصور کر لیں، ذرا سے توجہ کر لیں
کہ یار میری زبان کا ایک بول، محبت کا ایک بول کتنے رشتوں کو جوڑ سکتا ہے، اور ایک ایسا بول جس سے کئی خاندان، کئی رشتے آپس میں جدا ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ میں اس زبان کو پہلے تول لوں پھر بول لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا اس زبان سے اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ ہم خاموش تو رہ نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں کسی نے ہمیں بات کی، ہم اس کا جواب دینے کے بغیر ہم آگے کیسے گزر جائیں، کیسے ہم صبر کر لیں؟ ذرا غور کریں، ذرا سا خاموش رہنے کے اندر کتنے رشتے بچ سکتے ہیں۔ استاد ہو، ٹیچر ہو، ڈاکٹر ہو، مسجد کا نمازی ہو، امام ہو، خطیب ہو، ذرا تو تصور کر لے، صبر کر لے بس، اور پھر سوچے اس کے نتائج کیسے نکلیں گے۔ اس کے نتائج بہت عمدہ نکلیں گے۔ اگر جواب دینا شروع کیا، بات بتانی چاہیے، یہ دین کی بات ہے، زبان سے کسی کو اچھی بات بتانا، اس سے بھی ہم کسی کو دین سکھا سکتے ہیں۔ صرف قاری صاحب کی نہیں ہے کہ مفتی صاحب نے نہیں بیان کرنا کہ ہم بیان کریں گے تو ہم ان سے سیکھیں گے، آپ بھی سکھا سکتے ہیں۔ کیسے؟ کتابوں میں پڑھیں، کوئی آدمی آتا ہے نا، چپکے صاحب کو دیکھتے ہیں، مسجد میں آیا، ملتا نہیں کسی سے، اس کی نماز کے اندر کوئی غلطی ہے، آپ رولا نہیں ڈال دیتے، آپ نے نماز غلط پڑھ دی، آپ کی یہ غلطی ہے، نہ ایسا نہیں، چپکے سے اس کے پاس جائیں، بھائی آپ سے ملاقات کرنی ہے، بھائی یہ معاملات ہیں، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، آپ کی یہ غلطی ہے۔ کتابوں کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ جب تک وہ صحیح نماز پڑھے گا، بتانے والے کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ دیکھو سبحان اللہ، ایک اچھی بات کو سن اللہ زبان سے بخود نکلتا ہے سبحان اللہ۔ بظاہر ہمیں نہیں معلوم اس کا کیا ملے گا، جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر معلوم ہوگا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ مسجد میں بیٹھ کر 9 جنوری، اور ہم نے اتنے بجے مسجد میں اندر جمعے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، وہاں ہم نے ایک بات کو سنا، ہم نے کیا کہا تھا؟ سبحان اللہ، تو اس کے اوپر ہمیں کیا انعام مل رہا ہے؟ تو بندہ کہے گا کہ میں نے اتنا وقت ضائع کیا، میں نے اتنی باتیں ضائع کی، میں فضول کاموں کے اندر مشغول رہا، میں نے اپنی زبان کو ایسی فضول کاموں میں چلاتا رہا، کبھی میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے اوپر اتنا بڑا انعام مل رہا ہے، تو میرا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہوتا۔ ایک صحابی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ ایسا عمل بتا دیں جو سب سے زیادہ افضل عمل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کیا کرو، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ یہ سب سے کیا ہے جی؟ افضل عمل ہے۔ ہم جا رہے ہوتے ہیں نا، دفتر میں جا رہے ہوتے ہیں، کسی کام پہ جا رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں ہم تلاوت لگا لیتے ہیں، کوئی نعت لگا لیتے ہیں، تو یہ سننا بھی ثواب ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں انسان جو ذکر زبان سے کرے گا اس کا زیادہ ثواب ہے۔ قرآن کی تلاوت کر لے، کوئی ذکر آ رہا کر لے، سبحان اللہ کہہ دیے، کلمہ پڑھ لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لی۔ جب تک انسان سفر کے اندر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، انسان کا سفر بھی قیمتی، اس کا ٹائم بھی قیمتی، اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جاتا ہے، یہ بندہ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول تھا، اور اس کے سارے اعمال بھی، اس کے کام بھی اللہ درست کرتا ہے۔ بظاہر انسان جاتا ہو اور جناب زبان سے بات کچھ کر رہا ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ یہ میرا قول کتنا سخت ہے، پتہ نہیں یہ میری بات کتنی سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص بالکل اچانک بیٹھا ہوا تھا، اسے نہیں معلوم کہ اس نے کیا کلمہ بولا، وہ کلمہ اچھا ہے تو اس کے لیے وہ ایک نجات کا ذریعہ ہے، اسے نہیں معلوم جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر اس کی قدر و قیمت کا پھر پتہ چلے گا۔ ایک آدمی بیٹھے ہوئے ایسا کلمہ زبان سے کہہ دیتا ہے
وہ جہنم کے گڑھوں کے اندر اس کو لے کے جاتا ہے۔ جو اللہ کو ناپسندیدہ الفاظ ہیں، جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ الفاظوں میں سے الفاظ ہیں، ایسے الفاظ کو بول دیتا ہے تو وہ کیا ہے جی، جہنم کے گڑھوں میں اس کو وہ جملہ لے کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہر لمحہ اللہ کی یاد کے اندر اس زبان کو چلائیں۔ خلق الانسان علمہ البیان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے اس کو بولنا سکھایا۔ یار دنیا کی خاطر فائدے کی بات کرتے ہیں، دنیا کی خاطر فائدوں کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر لیتے، کرتے ہیں نا کہ یار میرا فائدہ اس چیز کے اندر ہے، میرا فائدہ اس چیز کے اندر ہے، میں یہ کام کر لوں۔ یار کبھی یہ بھی سوچیں کہ آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے اس زبان سے سچ بولوں گا تو مجھے آخرت میں اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ میں اگر اس زبان سے غیبت سے رک گیا تو آخرت میں مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ میں اس زبان سے جھوٹ کو چھوڑ دوں گا تو مجھے آخرت میں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے جب انسان کے سامنے کوئی فائدہ ہوگا تو پھر انسان یہ کام کرے گا۔ آخرت کا فائدہ ہوگا نا ہمارے سامنے، پھر ہم یہ کام کریں گے۔ جب تک ہمارے سامنے فائدہ نہ ہو ہم وہ کام کبھی نہیں کرتے۔ ہمیں کہتے ہیں ہمیں اس کے اندر فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، یہ زندگی ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ قرآن نے مجید میں فرمایا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ ایک کھیل اور تماشے کی زندگی ہے۔ تو اس زندگی کے لیے انسان اتنا کچھ کرتا ہے، آخرت میں جا کر پکڑ آ جائے۔ تو انسان کو اللہ جل شانہ نے پیدا کیا، زبان دی تو کس کے لیے دی؟ اپنے لیے۔ اس سے کیا کرنا ہے جی؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس سے کیا کرنا ہے جی؟ اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ اس سے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ یا اللہ آپ نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں، چلتے پھرتے، یا اللہ اگر آپ ہمیں اسے طاقت ہی نہ دیتے بولنے کی، ہم کیا کر سکتے تھے؟ میں چھوٹا بچہ تھا، میں روتا، میری والدہ کو پتہ چلتا، میری والد کو پتہ چلتا، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے، مجھے کیا علم تھا، ان کو کیا علم تھا یہ بچے کی بولنے کی طاقت نہیں ہے، میں صرف رو کے ہی بتا سکتا تھا نا۔ اللہ جی آپ نے میری اتنی عمر ہو گئی، بچپن سے لے کر آج تک میں جو بات میری زبان پہ آئی میں نے فوراً بول دی، جو بات میرے سمجھ میں آئی میں نے بول دی۔ اللہ جی ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ جی آپ نے کبھی محتاج نہیں کیا، کبھی اس زبان کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ کہتے ہیں زبان اور دماغ کا آپس میں کنیکشن ہے۔ آپس میں کیا ہے جی؟ میرے دماغ کے اندر جو بات ہے نا وہ دماغ کے اندر آ رہی، زبان بول رہی ہے۔ آپ کے دماغ کے اندر کوئی بات آ رہی ہے، فوراً آپ کی زبان بول رہی ہے۔ تو اس لیے زبان کا اور دماغ کا کیا ہے جی؟ آپس میں کنیکشن ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کام کرے جو بننے کے بعد کامیاب ہو جائے۔ وہ کیسے ہے جی؟ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا لے، اپنی زبان کو اللہ کی فکر میں لگا لے۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ آپ کی شان بڑی ہے، آپ کی بڑی نعمتیں ہیں، آپ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یار اگر اس کے اوپر ہمیں پیسے لگانے پڑتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہم کچھ کر سکتے تھے؟ کوئی بھی انسان لکھ پتی سے اوپر بھی کیوں نہ ہو، جتنا مرضی امیر ہو، یہ زبان رک جائے گی تو کوئی انسان اس کے اندر طاقت نہیں لے کے آنے والا۔ طاقت والی ذات کون سی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ اس کے اندر طاقت کس نے دی ہے جی؟ اللہ نے دی ہے نا۔ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، دنیا کی گفتگو کرتے ہیں، تو ہماری جو باتیں اندر سے نکلتی ہیں، کبھی سوچا ہے کہ یار جو میں نے باتیں لکھ کے رکھی تھی، میرے دماغ میں جو بات، کمپیوٹر کے اندر جو بات چلی وہ میری زبان نے فوراً اگل دی۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ زبان ابھی رک جائے، ایک سیکنڈ کے لیے رک جائے؟ کوئی ڈاکٹر کچھ کر سکتا ہے، کوئی حکیم کچھ کر سکتا ہے، کوئی طبیب کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا الم نجعل له عینین، ہم نے انسان کو دو آنکھیں دی، ولسانا وشفتین، ہم نے انسان کو ایک زبان اور دو ہونٹ دیے۔ یار یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں نا، تو ہم اس کی قدری کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس کے قدردان کیوں نہیں ہیں؟ یہ زبان جب رک جائے گی،
زبان سے کوئی بات نہیں کر سکیں گے، پھر افسوس ہوگا، پھر ہم اس بات کی طرف فکر کریں گے کاش میرے پاس چند سیکنڈ ہوتے میری زبان سے سبحان اللہ نکلتا، کاش میری زبان سے چند سیکنڈ مجھے مل جائیں، میں قرآن کی کوئی تلاوت کرتا، قرآن کی کوئی آیات پڑھتا۔ آج چند سیکنڈ کی مہلت نہیں ملتی انسان کو، جب یہ بند ہو جائے گی پھر انسان کاش کرتا ہے کاش۔ بزرگ فرماتے ہیں ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کا ایک آپریٹ ہو گیا، آپریٹ کے بعد کچھ دن ان کو ہوش آئی تو وہ پانی مانگنا چاہ رہے تھے، نہیں کہہ سکے کسی سے، سب گھر والے پاس موجود ہیں، سب موجود ہیں، کسی کو نہیں کہہ سکے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد گھر والوں سے اشارہ کر کے پانی کا کہا، اور بعد میں کہنے لگے کہ یہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین گھنٹہ تھا، آدھا گھنٹہ، میرا بھائی موجود، میرا دوست موجود، لیکن میں کسی سے کچھ کہہ نہیں سکا۔ اس لیے یہ زبان اللہ جل شانہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی ہم جتنی نہ قدری کر رہے ہیں ان سے باز آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ زبان رک گئی اور پھر ہم افسوس کریں، چند سیکنڈ کے لیے چلے میری زبان سے اللہ کا نام میں کہہ سکوں، میں اللہ کا قرآن کی تلاوت کر سکوں، میں کوئی اچھی بات کسی کو بتا سکوں۔ ابھی وقت ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں اس وقت تک انسان کے پاس وقت ہے، اس زبان سے وہ بات کہے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ یہ سبق کو نیا سبق نہیں ہے، یہ باتیں کو نئی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں ہمیں بھول جاتے ہیں، ائمہ خطبہ یہ باتوں کو پھر یاد کرواتے ہیں، کیوں؟ بظاہر ہم انسان ہیں، بھولنے والے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں یہ باتیں یاد کرنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے، باتیں ہر لمحے یاد رکھنی چاہیے کہ میرے اللہ نے میرے اوپر کتنے بڑے انعامات کیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا، اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، میرے والدہ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیں جن کے پاس آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، ان سے پوچھ کے دیکھیں زبان ہے پر بول نہیں سکتے، کسی کو کوئی بات سمجھا نہیں سکتے، پھر آپ کو پتا چلے گا یہ زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کی ہم ناقدری کر رہے ہیں۔ کوئی ہمیں خرچہ نہیں کرنا پڑا، کوئی ہمیں کسی کے پاس جانا نہیں پڑا، کسی کے پاس ہم اس کے اندر لوڈ نہیں کروانا پڑا، اللہ نے اس کے اندر خود کنیکشن رکھے ہیں، خود اس کے اندر طاقت دی ہے زبان کے اندر، ایسے کمپیوٹر کے اندر بات آئی زبان سے ایسے باہر بات آ رہی ہے۔ اگر زبان رک گئی تو میرے بھائیو یہ مہلت نہیں ملے گی، پھر آج مہلت ہے، آج وقت ہے، میں بھی غور کر لوں، آپ بھی غور کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم کھڑے مسئلے پہ ہوں اور ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو ہم بیٹھے منبر رسول پہ ہوں اور ہم کسی کا دل چیر کے بیٹھے ہوں۔ ہماری عبادت ایک جگہ پر، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس زبان سے سچ بولیں، اس زبان سے کسی سے محبت کا اظہار کریں، یہ سب سے بڑی محبت اور عبادت ہے۔ غور تو کریں یار کہ ہر انسان کیا ہے جی اس کے پیچھے چھپا ہے۔ ایک اچھا الفاظ انسان کو، میں نے پہلے بولا، ایک اچھے الفاظ کے ساتھ انسان بہت سے معاملات کو سیدھا کر سکتا ہے۔ بڑی بگڑی ہوئی باتیں ہونا، صرف 2 بول وہاں پہ 6 بول دو۔ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر کہتا ہوں پرانی سے پرانی دشمنیاں بھی ختم ہو جائیں گی، صرف چند منٹ خاموش ہو جاؤ۔ اور جہاں پر زبان ہلی نہیں وہاں پر پھر معاملات اور زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے کیا ہو جائے، مسلمان محفوظ ہو جائے۔ کیوں جی؟ ارادہ کرتے ہیں نا نقصان کسی کو نہیں دینا اس زبان سے، زبان اللہ کے ذکر کے اندر تر و تازہ رہے، اس زبان سے اللہ کا ذکر ہو، جمعے کے بعد جائیں مسجد سے نکلتے ہوئے کسی کی گفتگو نہ کریں، یاد کریں یار جو ہم نے آج سنا ہے، کیا سنا ہے، کون سی بات اللہ کی سنی ہے، قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، حدیث میں کیا کہہ رہی، ہم نے ان باتوں کے اوپر عمل کریں۔ اللہ جی تو شکر ہے، اللہ جی تو شکر ہے، کیا ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں اتنی بڑی نعمتوں سے نواز دیا، کبھی ہمارا تصور بھی نہیں کیا۔ ان سے پوچھ کے دیکھیں جن کے پاس ایک لمحہ نہیں تھا، زبان رک گئی، ڈاکٹر نے کہہ دیا اب ڈیڈ ہو گئے، کیا ہو گیا؟ زبان سے بھائی کو آواز نہیں دے سکے،
بہن کو آواز نہیں دے سکے، بھائی کو، اپنے والد کو آواز نہیں دے سکے، اپنی والدہ کو آواز نہیں دے سکے، بھائیو یہ چند لمحے کی زندگی کے خاطر ہم اس زبان سے کیا کچھ نہیں بول دیتے۔ کسی کی دل آزاری کرتے ہوئے ہم کبھی سوچیں کہ میں کیسے غلط الفاظ بول کے میں آ گیا ہوں، اور میں نے کیا دکان کے اوپر بیٹھ کر میں نے کیا کچھ نہیں کہا کسی کو۔ تو اس لیے یہ چند لمحے کی زندگی ہے، اس کے لیے انسان دنیا کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتا، اور آخرت کی خاطر بھی کچھ کر لینا چاہیے۔ وہ کیا ہے جی؟ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے اندر لگا دیں، اللہ کا تذکرہ کریں، اللہ کی بڑائی بولیں۔ جب انسان اللہ کا تذکرہ کرے گا، اللہ کی بڑائی بولے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر انسان کی یہ زبان غیبت کے اندر مشغول نہیں ہوگی، کسی محفل میں بیٹھ کے اللہ کی غیبت کے اندر مشغول نہیں ہوگی، کسی جگہ جھوٹ کے اندر مبتلا نہیں ہوگی یہ زبان۔ تو پھر انسان یہی سوچے گا یار یہ زبان اللہ نے دی، مجھے اللہ نے صحت دی، تو میں کیوں نہ اس نعمت سے اللہ کا ذکر کروں، اور میں کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نواز دیا، اتنی نعمتوں سے نواز دیا۔ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، انسان ایک اچھا الفاظ بول دے، کہیں سب کہیں سبحان اللہ، جب یہ آنکھیں بند ہوں گی اس سبحان اللہ کے اوپر کتنا بڑا انعام ملے گا، ہم کہیں گے ہمارا تو ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہوتا، ہم ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے، ہم ہر لمحہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے، ہم ہر لمحہ خوشی ہو یا غمی ہو ہم اللہ کو کبھی بھولتے ہی نہ، اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ یہی کامیابی ہے، یہ دنیا کی کامیابی، یہ عارضی کامیابی ہے، اصل کامیابی بھائیو آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي كرم الله وجهه، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وزينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر۔ رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم،
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہم سب کی جمعے کی حاضری کو قبول فرما لے، یا اللہ ہم سب کا مسجد میں آنا قبول فرما لے، یا اللہ جو کچھ کہا سنا یا اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ بڑے ہی گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، آپ سے آپ کے معافی کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت کی تمام غلطیوں کو تہیں کو یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ کمزور ہیں ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے رشتہ دار جو عزیز و قارب قریب زمانے میں دور زمانے میں فوت ہو چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے۔ جتنے بھی ہمارے رشتہ دار عزیز و قارب گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، آپ جانتے ہیں جس بیماری کے اندر ہیں، یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ کاشف صاحب کے والد صاحب کو یا اللہ مکمل صحت یاب فرما دے۔ حاضرین مجلس کے اندر جو بھائی بزرگ بیمار ہیں، یا اللہ آپ جانتے ہیں جس بیماری کے اندر ہیں، گھٹنوں کی تکلیف ہے تب، سانس کی تکلیف ہے تب، یا اللہ جو بھی مرض ہے یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا حل المشکلات۔ یا اللہ رجب کے جتنے دن باقی ہیں یا اللہ ہم سب کو نصیب فرمانا، شعبان ہمیں نصیب فرمانا، مبارک فرما دینا۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان المبارک نصیب فرمانا، قرآن نصیب فرمانا، روزے نصیب فرمانا۔ یا اللہ رات کا قیام نصیب فرما دیجیے، سحری اور افطاری یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دینا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دیجیے۔ عمرے پر جانے والے خواہشمند کو یا اللہ عمرہ کروا دیجیے، حج پہ جانے والوں کے لیے یا اللہ آسانی والا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ نورینہ اولاد کے خواہشمند کو یا اللہ نورینہ اولاد نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ جانتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ ہمیں کل قیامت والے دن کی رسوائی سے ہم سب کو بچا لینا، پوری امت کو بچا لینا۔ ہم سب سے راضی ہو جاؤ، ہم سب سے راضی ہو جائیں، ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ یا اللہ حضرت والد صاحب کو صحت دینا، تایا جان کو صحت دینا، والدہ کو صحت دینا، میری پھوپھیوں کو صحت دینا، میرے بھانجیوں کو صحت دینا، میرے بھائیوں کو صحت دینا، میری بہنوں کو صحت دینا۔ یا اللہ میرے سب ایک ایک نمازی یا اللہ جو میرے سامنے ہیں، 5 وقت میرے ساتھ ہیں، یا اللہ سب کو جزائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجیے، ہر پریشانی سے بچا لینا، ہر مصیبت سے ان کو بچا لینا۔ بچوں کی طرف سے یا اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرمانا، بچیوں کی طرف سے یا اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرمانا۔ ہم کمزور ہیں، مانگنا نہیں آتا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ یا اللہ آپ سے مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ آج تک اتنی عمر ہو گئی آپ نے کبھی رسوا نہیں کیا، یا اللہ جتنی زندگی باقی ہے ہم سب کو کبھی کسی کا رسوا نہ کرنا، سوائے اپنا محتاج رکھنا۔ یا اللہ غیروں کی محتاجی سے ہم سب کو بچا لینا، ہم سب کو بچا لینا۔ ہم کمزور ہیں، اللہ میں معاف فرمانا۔ یا اللہ دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب فرمانا، یا اللہ آخرت کے امتحان میں بھی ہم سب کو کامیاب فرما دیجیے۔ یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا راحب المساکین یا راحب المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم